کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہے، توجہ رکھنا میری جانب، کوئی سیاسی قائد ہے، مذہبی قائد ہے، سماجی قائد ہے، عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، لیڈر ہے، فنکار ہے، کوئی بھی ہے، علماء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں مقام پر خدمات سر انجام دی، فلاں مقام میں پڑھاتا رہا، اور فلاں جگہ اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، کتاب بند ہو جاتی ہے، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، فیروزہ والو توجہ، کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ جنت تک جاتا ہے۔ جس طرح یہاں آج جلسہ سجا کے ہم بیٹھے ہیں نا، جس طرح یہاں پر آپ کانفرنس ہو رہی ہے، رب نے بھی عالم ارواح میں جلسہ سجایا ہے۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ اس کا مطلب ہے قاری یاسین صاحب مختصر جلسہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی ہیں؟ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا حبیب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا امنا کلال، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا صدیق کا یار، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا بلال کا غمخوار۔ آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو دوسرا جلسہ جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگوں کہاں تک جاتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ تھک گئے ہو نا بول بول کے ہیں؟ کہاں تک جاتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ جنت تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح کے بعد ابھی پیارے آقا آئے نہیں۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرات ہیں، میں علماء کی شفقت لے کر تمہید کے طور پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ابھی آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ یمن کا بادشاہ ہے طبہ، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا، یہاں قتل ہو گیا۔ ابھی مدینہ نہیں بنا، یثرب ہے، یہاں پر قتل ہو گیا۔ طبہ کو غصہ آیا،
اس نے فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی اور کہنے لگا میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. چڑھائی کر دی. جب یہاں پر پہنچا دن کے وقت لڑائی کی, رات کو باہر خیمے لگائے اور وہاں پہ اس کی فوج اور وہ خود خیموں میں ہیں, تو دیکھا یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں. اس نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو, میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا, دن کو ہم نے جنگ کی ہے اور رات کو آپ کھانا لے کر آ رہے ہیں. تو یثرب کے لوگ کہتے ہیں تو بے شک ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن ہے تو مسافر, ہے تو مسافر, تو غریب الوطن ہے, گھر سے دور ہے, کھانا تو نے کھانا ہے نا. اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے. اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے. اس نے فوجیوں کو کہا جنگ روک دو, اپنے علماء کو بلوایا اور پوچھا یہ بستی کیا ہے, میں تو اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہوں. علماء نے کتابیں کھولی اور کتابیں کھول کے اسے کہا تو اس بستی کو نہیں مٹا سکتا, یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا. آئے ہائے کاش مجھے 11 بجے یہ لے کے آ جاتے, میں آپ کو باتیں سناتا. یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا, یہاں اللہ کا آخری رسول آئے, ہجرت کر کے یہ بستی اس کا مسکن بنے گی. اس نے کہا مجھے اس نبی کی اور فضیلتیں سناؤ. تو علماء نے کتابیں کھول کے اسے سنایا. اللہ کا آخری نبی ہوگا, مقصود کائنات ہوگا, مرکز کائنات ہوگا, سیاح لامکاں ہوگا. سناتے رہے. وہ کہتے ہیں امت کی فضیلت سناؤ. کس کی فضیلت سناؤ؟ اللہ کرے یہ جملہ سن کر نہ آپ شرمندہ ہوں اور نہ میں شرمندہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. علماء سے پوچھتا ہے اس نبی کی امت کی فضیلت سناؤ, تو علماء کتابیں کھول کے اسے بتاتے ہیں اس کی امت نماز پڑھے گی, سچ بولیں گے, کھرے لوگ ہوں گے.